الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي قرة عيني في الصلاة. ويقول الصحابي رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنے اسماء و صفات میں اکیلا ہے. اس کی ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اس کے افعال کے جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین میں عقیدہ ہے اور عمل ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاۃ کے بعد آج 18 محرم 1443 ہجری مطابق 27 اگست 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں خطبے کا اردو میں ترجمہ و خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے سکون نماز میں ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب امتیوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اگر ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھیں، معلوم کریں، تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ کی پوری حیات طیبہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھی. ہر طرح سے اپنی رب کی رضا پانے کی جد و جہد، اپنے بڑے عظیم رب سے ایک عظیم تعلق قائم تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عظیم جلیل کاموں کو انجام دیا. اپنی امت کو توحید کی دعوت دی. اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں آتی تھیں اس پر صبر کرتے تھے. اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کی جد و جہد میں مشغول تھے. اللہ کے بندوں کی مدد میں آپ کی زندگی تھی. کوئی بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے.
کسی کا انتقال ہو جاتا اس کے جنازے میں شرکت کرتے، ان کے گھر والوں کو تسلی دیتے۔ چھوٹی بچی بھی اگر اپنی کسی کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کرتی تو وہ پا لیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جاتے چھوٹے بچوں کے ساتھ اور ان کے کاموں کو انجام دے دیتے۔ لوگوں کے جو مسائل تھے ان کا حل کرتے تھے اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، اور جو اس راستے کو روکنے کی کوشش کریں اور کھڑے ہو جائیں جن سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، حیات طیبہ، کیسی مشغول اور مصروف زندگی، اور یہ مصروفیت مشغولیت پوری اللہ کی عبادت ہے۔ آپ ایک دن کا معاملہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر سے لے کر رات میں سونے تک، بلکہ اس سے پہلے تہجد، پھر فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، پھر صلاۃ الاشراق، پھر بیٹھنا مسجد میں اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مسائل جن میں ان کے خوابوں کا بھی مسئلہ تھا اس کی تفسیر کرنا، ان کے مسائل کا حل کرنا، پھر اس کے بعد سونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ پتہ چلا کوئی بیمار ہے فوراً تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، پتہ چلا کسی کی جنازہ ہوئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، وہاں شریک ہو گئے، تسلی دی۔ لوگوں کے مسائل کا حل کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، توحید کا پیغام پہنچانا، دشمنوں کے بڑے مسائل تھے، ان مسائل کا حل، اس کو روکنا، یہ پوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی، مشغولیت۔ اس میں جو اہم بات موضوع سے متعلق ہے جو بتانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مصروف ہونے کے باوجود، اتنے مسائل آپ کی زندگی میں تھے، دشمن آپ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے، اپنوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں اپنی جگہ تھیں، کیونکہ سب کا مرجع تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا کہاں جاتے تھے؟ اور مسجد پہنچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کیا فرماتے آپ؟ بیٹھتے سنتے ان کا مسئلہ حل کرتے۔ اتنی مصروف زندگی جہاں کئی قسم کے مسائل تھے، غیروں کے اپنوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آپ بشر تھے، انسان تھے، دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہوتی، مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں ہوتی، تو کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سکون کو تلاش کرتے تھے۔ سکون کہاں ملتا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نماز میں۔ یہ ہے سلطنت جو بتائی گئی ہے۔ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، تو فوراً مسجد کی طرف دوڑتے، فوراً اللہ کی عبادت کی طرف دوڑتے، اور اس سے آپ کو سکون ملتا، اطمینان ملتا، اللہ کی مدد ملتی، اللہ کا فضل ملتا، اللہ کی رحمت پاتے، اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی، آگے بڑھو۔ ایسی ہم تک دین نہیں پہنچا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہوں گی۔ سب سے زیادہ قربانیاں دی اس امت کے نبی، ہم سب کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہوئی، نماز سے مجھے ٹھنڈک، سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، صحابی کہتے ہیں جب بھی کوئی بھی مشکل آتی آپ کی زندگی میں، چاہے دعوتی مسئلہ ہو یا اپنوں کی کوئی پریشانیاں ہو صحابہ کی، فوراً دوڑتے نماز کی طرف۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ، مطلب اذان دو، نماز قائم ہو،
ہم نماز پڑھیں اس سے ہمیں راحت، ارحنا بہا یا بلال، ہمیں راحت پہنچاؤ اس نماز سے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ ایسے ہیں آج جو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، ثقل ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کب امام صاحب سلام کریں، تھوڑی ہلکی پڑھا دیں، یا ان مسجدوں کا رخ کرتے ہیں جہاں جلدی نماز ختم ہو جاتی ہے، اور اس یہ سمجھتے ہیں کہ کندھوں پر ایک چیز ہے جس کو اتارنی ہے، کندھوں پر ایک بوجھ ہے جس کو اتارنا ہے۔ نہیں، غلط۔ نماز گہرا تعلق ہے، ایک مضبوط رشتہ ہے بندے کا اور رب کے درمیان، بندے کا اپنے رب سے بہت مضبوط صلہ، بہت مضبوط تعلق، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ سارے پیغمبر اللہ کے محتاج، سارے اولیاء اللہ کے محتاج، سارے صالحین اللہ کے محتاج، سارے طالعین اللہ کے محتاج، نیک اللہ کا محتاج، بد اللہ کا محتاج، مومن اللہ کا محتاج، کافر فاسق منافق اللہ کا محتاج، ہر مخلوق اللہ کے محتاج، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ جب سب اللہ کے محتاج ہیں تو پھر اس سے ناطہ جوڑنے کا نماز سے بہتر کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نماز کی طرف دوڑتے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا معاملہ شروع کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبریائی اس کی عظمت کو سمجھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دنیا کے مسائل ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، جو ان مسائلوں کو حل کر دے گا، یہ مشکلیں ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، دل سے، زبان حال سے، دل سے، اپنی زبان مبارک سے کہتے اللہ اکبر، اور کھڑے ہو جاتے نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی چیز اس سے بڑی نہیں۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہے تو اس بڑے کو پکارا جائے، اس بڑے سے تعلق قائم کیا جائے، پھر وہ بڑا اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے چھوٹی چھوٹی جو پریشانیاں ہیں دنیا کی وہ سب حل کر دے۔ اللہ کو پکارا اور سورہ فاتحہ سے اپنی نماز کو شروع کر دے۔ آپ کو معلوم تھا میں پکاروں گا میرا رب سنے گا، آپ کو یقین تھا میرا رب سنتا ہے، میرا رب دیکھتا ہے، میرا رب جانتا ہے، میرا رب مدد کرتا ہے۔ آپ کو معلوم تھا میں اس کی تعریف کروں گا وہ خوش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میں اس کی بزرگی بیان کروں گا وہ راضی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں اپنے اعمال اس کے خدمت میں پیش کروں گا، وہ اس کو قبول کر لے گا اور مجھے ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا، میری مدد کرے گا، کامیاب لوگوں میں میرا شمار کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میں اگر الحمدللہ رب العالمین پڑھوں گا نماز میں، میرا رب کہے گا میرے بندے نے میری تعریف کی، میں اس کے اسماء و صفات کا ذکر کروں گا، اس کی بزرگی بیان کروں گا، میرا رب خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور اس کے بعد وہ کہے گا میرے بندے جو مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو دے دوں، میرے بندے نے مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، چاند گہن، سورج گہن ہے نا، سورج کو گہن لگتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، تو شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ جیسے ہی چاہے وہ صبح ہو، دوپہر ہو، عصر ہو، شام ہو، عصر مغرب کے درمیان کا وقت ہو، آدھی رات ہو، جب بھی چاند کو گہن لگے یا سورج کو گہن لگے تو کیا کرنے کا حکم ہے شریعت میں؟ اجازت بھائی نماز پڑھنا ہے، صلاۃ الکسوف اس کو کہتے ہیں، معلوم ہے؟ صلاۃ الکسوف پڑھی جاتی ہے، ایک خاص قسم کی نماز۔ کیوں گہن کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا کہ یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، سورج کا گہن، چاند کا گہن، یہ کسی کی موت و حیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ سورج گہن، چاند گہن کیا ہے؟
اس سے عذاب ہو سکتا ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں، جن نشانیوں کے ذریعے یخوف بہا عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو جیسے ہی مدینہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا کہ سورج کو گہن لگ چکا ہے، چاند کو گہن لگ چکا ہے، حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سمیٹ کر دوڑتے مسجد کی طرف فوراً نماز پڑھنے کے لیے، اور نماز شروع کر دیتے تاکہ عذاب سے بچے، تاکہ امت پر عذاب نہ آئے۔ اللہ دوڑتے اور نماز پڑھتے پڑھتے لمبی نماز جب تک کہ گہن ختم نہیں ہو جاتا۔ معلوم ہونا کو مسئلہ، اس ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ کا سکون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں، اسی لیے بلال سے کہتے تھے ارحنا بہا یا بلال، راحت پہنچاؤ اس کے ذریعے ہمیں نماز، اے بلال۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں انسان کی آتی رہتی ہیں، مقدر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کا حل تلاش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اور عمل صالح جس میں سے ایک اہم چیز نماز ہے، اس کے ذریعے اپنی مشکلوں کو، اپنے پریشانیوں کو دور کرے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھے، نماز عبادت ہے، ایک فریضہ ہے جس کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ بندے کا اللہ سے تعلق، 5 وقت فرض نماز ہے، اس کے علاوہ 12 رکعت سنت نماز ہے، اس کے علاوہ نفل جتنی چاہے آپ پڑھیں ممنوع اوقات کا خیال رکھتے ہوئے۔ یہ وہ فرض ہو، سنت موقدہ ہو، نفل ہو، ان نمازوں سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت ایسی کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز اپنے اندر نہیں پیدا کر سکتا ہے تو اتنا یاد رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہماری مشکلوں کو اللہ کے سوا کون ہے جو دور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بڑے بڑے مسئلے آئے، میں نے بتایا نا مسائل، دشمنی، آپ دیکھیے کفار و مشرکین کا مسئلہ، جو دعوت کو، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو روکنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی جدوجہد کی، جتن کی، کوشش کی، سازشیں کی۔ منافقین جو مدینہ کے، ان کا مسئلہ آپ کو معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ان کی وجہ سے ہوئی، پھر صحابہ کو جو تکلیفیں دی گئی، جو اسلام لے آئے، توحید پر آگے کلمہ پڑھ لیے، ان کے مسائل کا حل، یہ تمام چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور نماز کو ایک ذریعہ بناتے تھے، کیونکہ نماز ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، اس کے ذریعے بندہ، جیسا کہ حدیثوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، نماز جو ہے صلہ، تعلق ہے بندے کا اپنے رب سے۔ آدمی پریشان، دیکھیں بچہ جب پریشان ہوتا ہے، مثال ہے، بچہ پریشان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے بڑے کے پاس جاتا ہے، بڑے کون ہے؟ اس کے گھر کے ماں باپ۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بچہ بڑے کو یاد کرتا ہے، بڑے کو دیکھتا ہے، بڑے کو آواز دیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ میرا بڑا میرے اس مسئلے کو حل کر دے گا، میری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور حقیقت ہے کسی کی بھی زندگی میں مخلوق اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مخلوق محتاج ہے اللہ کی، تو ہم کیوں نہ اس کو یاد کریں، اس کو پکاریں، اور نماز میں یہ شعور، یہ فیلنگ، یہ احساس عبادت میں پیدا کریں کہ میں جب جا رہا ہوں، گھر میں نفل پڑھنی ہو، سنت یا مسجد میں جمع فرض پڑھنی ہو، یہ ہمارے دل میں آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، اب میں اس کو پکاروں گا، اس سے مانگوں گا، اس سے تعلق قائم کروں گا، اور وہ میری پریشانی جانتا ہے، میری مصیبتیں جانتا ہے، جو ظاہر ہے وہ جانتا ہے، جو باطن ہے وہ جانتا ہے، اور وہ میرا رب عظیم اس سے راضی ہوگا، میری پریشانی کو دور کرے گا۔ کتنی بہترین چیز ہے، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ لیکن آپ دیکھیے آج امت کا کیا حال ہے، تعویذ گنڈے آئے ہوئے ہیں، بندوں کو پریشانی، اولاد نہیں ہے، مزار یاد آتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ اللہ ہدایت دے، پریشانی آئے فوراً اولاد نہیں ہو رہی ہے، کتنے سالوں کی نہیں ہو رہا، اب ان کو راستے دکھائے جاتے ہیں غیر اللہ کے۔ صحیح ہے یا غلط؟ پریکٹیکل یہی ہو رہا ہے نا، زندگی میں یہی ہو رہا ہے، ان کو راستے دکھائے جاتے ہیں غیر اللہ کے، غیر اللہ،
وہ خود اللہ کا محتاج، وہ کیا آپ کی حاجت کو دور کرے گا؟ غیر اللہ کے محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج۔ آپ کو اللہ یاد نہیں آتا، آپ اللہ کو بھول گئے، غیر اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ پریشانیاں ہو رہی ہیں، بیمار، خواب آ رہے ہیں، بچہ ڈر رہا ہے، بیماریاں کم ہو رہی ہیں، فوراً تعویذیں۔ گلوں میں کتنے لوگوں کی تعویذیں ہیں۔ یہ تعویذ کیا ہے؟ غیر اللہ سے تعلق۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکا ہے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ لٹکانے کا مطلب اچھا یہ لٹکا ہے، یہ فلاں جگہ کی پڑی ہوئی، لائی ہوئی، خریدی گئی تعویذ ہے، اب میری پرابلم دور ہو جائے گی۔ بچے نہیں ہو رہے، بیگم کو لے گئے، چلے گئے، کچھ سجدے کر دیے وہاں غیر اللہ کو، اور کچھ چادر ادھر چڑھا دیے اور مانگ لیا وہاں سے، اب سمجھ گئے کہ اب ہمارے پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کون ہے اللہ کے سوا؟ جب مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کی مصیبت کو دور کرے؟ کوئی نہیں، وہی داتا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی بندہ نواز۔ لیکن ہم نے یہ سارے نام غیر اللہ کو دے دیے اور تعلق غیر اللہ سے قائم۔ تو اب جب غیر اللہ سے دل لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تعویذ سے، بزرگ سے، قبر سے، مزاروں سے، ان چیزوں سے، فلاں چیزوں سے، لوگوں سے، انسانوں سے جب تعلق لگا ہے اور جائے گا اللہ اکبر کہے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، دل کہاں ہے؟ تعلق تو نہیں ہے اللہ سے، تعلق کہاں ہے؟ بس اس کو یہ سمجھتا ہے کہ ڈیوٹی ہے جو ادا کر رہی ہے، آفس جانا ہے جیسے ویسے ڈیوٹی ہے بھائی فجر کا، نہیں پڑھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، پڑھنا ہے بول کے پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ نماز پڑھنی ہے، بس اس کو ادا کر دیں کسی طریقے سے۔ یہ حال ہماری عبادتوں کا ہو گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ اللہ سے تعلق قائم کیجئے، سارے مسئلے حل ہیں انشاءاللہ۔ من کان مع اللہ کان اللہ معہ، جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ نہ ہو، غیر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ اس کا ساتھ دے گا، اللہ اس کی مصیبت دور کرے گا، اللہ اس کی پریشانیاں دور کرے گا، اللہ سنے گا نہیں۔ اسی لیے اس طرف خاص توجہ دیں۔ اس کے بعد ذہن میں سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ کیفیت نمازوں کی جو نماز سے راحت اور سکون ملتا ہے، یہ ہم کیسے اپنے اندر پیدا کریں، اپنی نمازوں میں کیسے یہ چیز لائیں؟ تو اس کے لیے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں، جو دو تین ہیں، وہ سن لیں، بات ختم ہے انشاءاللہ۔ نمبر 1، اللہ کی جو نعمتیں ہم پر ہیں اس کو یاد کریں۔ پہلی چیز، اللہ نے، آپ دیکھیں ٹھیک ہے پریشانیاں ہیں، ٹھیک، پریشانیوں کو سائڈ پر رکھیے، راحتیں، نعمتیں کتنی اللہ نے آپ کو دی ہیں، گنی کیا چیز اللہ کی نعمت؟ اسلام پہلے پیدا کیا، انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، دیکھنے کھانے والا، سننے والا، بات کرنے والا، ہاں، پھر اسلام، کھانا، پانی، روٹی، ماں باپ، سکون، صحت، فلاں فلاں، سکون، صحت، فلاں 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 فلاں، کتنی نعمتیں ہیں جو میری زندگی سے جڑی ہوئی، اس کو یاد کریں۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، اور عمل میں سب سے اچھا عمل نماز ہے۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور عمل میں سب سے اچھا عمل نماز، جو پنج وقت نماز ادا کی جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رات میں، آپ سے عرض کیا جاتا کہ آپ اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو نہیں معاف کر دیا؟ تو جواب کیا ملتا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم ہوا نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان نماز میں اپنے یہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ نماز اچھی، زیادہ، جو مطلوب ہے، جس طریقے سے پڑھنی چاہیے ویسے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اللہ کا شکر اس نماز کے ذریعے ادا کر سکتا ہے۔ دوسری چیز، نماز میں جب داخل ہو انسان تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بوجھ ہے جو اٹھا رہے، بلکہ اس کو فرحت ہونی چاہیے، شادمانی، خوشی ہونی چاہیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ یہ پریشانی ہے نا زندگی، اب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں، اب میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھوں گا، نماز پڑھوں گا، تو میرے دل کو سکون ملے گا۔ یہ شعور فیلنگس لے کے جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب میں اس کی عبادت کرنے جا رہا ہوں،
اس کو پکارنے جا رہا ہوں میں اور وہ میرا رب سنے گا. یہ چیز آنی چاہیے جو ہوتی تھی چلے گئے آگے چلے گئے آگے. نماز پڑھ رہے جسے کھانا پوری ہوگی فل اندر بلینکس کے ساتھ. یہ کیفیت جو کہ دل سے اس کا تعلق ہے اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک تیسرا سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سلف تھے سلف صالحین صحابہ تابعین رضی اللہ عنہم نیک لوگ اچھے لوگ علماء ان لوگوں کی سیرت ان کی تاریخ کو پڑھنی چاہیے ان کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے کیسے زندگی دنیا میں زندگی گزارے. صحابہ مثال کے طور پر رضی اللہ عنہ جو ہمارے سلف ہیں جن کے ہم متبع ہیں رضی اللہ عنہ کیا ان کی زندگی میں پریشانی نہیں تھی مصیبتیں نہیں تھی. تو مصیبت جب آتی ان کی زندگی میں وہ کیا کرتے تھے کوئی بھی پریشانی لائے کیا ہماری ان کی پریشانیاں ہماری پریشانیوں سے کم تھی. ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کبار صحابہ بدری صحابہ فلاں آپ دیکھیے مہاجر صحابہ انصار صحابہ ان کی زندگیوں کو تھوڑا پڑھ کے دیکھیے اسٹڈی ان کی زندگی میں پریشانیاں انہوں نے سکون کہاں تلاش کیا کیسے سکون پائے کیسے گزارے زندگی. پھر علماء امام بخاری رحمۃ اللہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں بھی پریشانی مصیبت ہے. ان لوگوں نے کیا کیا کیونکہ یہ ہمارے آئیڈیا ہے ہم سے پہلے آ کر ہمارے بھائی ہم سے پہلے آ کر گئے ہیں جن سے اللہ راضی ہوا خوش ہوا اچھے لوگ گزرے تو ان کی لائف کیسی گزری تو وہ جب پڑھیں گے ہم تو اس میں ہمارے لیے راستہ ملے گا عبرت ہوگی سبق حاصل. اس طریقے سے جسے اس میں سے کہتے ہیں ثابت البنانی امام ثابت البنانی رحمہ اللہ بڑے مشہور محدث فقیہ گزرے ہیں سلف میں کہتے ہیں 20 سال میری زندگی میں پریشانی آئی کتنے 20 ایئرس 20 سال بڑے مسائل آئے میری زندگی میں اور تمام مسائل کا حل میں نے 20 سال نمازوں میں تلاش کیا اور میری سارے پریشانی میری مصیبتیں ختم. تو نماز سے راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ایک عبادت ہے ایک گہرا بندے کا اپنے رب سے تعلق ہے اور روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ساتھ میں سنت نوافل تو ہم احساس کریں اپنے اندر یا یہ چیز لے کر ہم نماز پڑھیں کہ یہ اللہ کی عبادت میں کرنے جا رہا ہوں اور اللہ کو پکارنے میں جا رہا ہوں اور اس سے جو ہے میرا رب راضی ہو کر میری پریشانیوں کو میری مصیبتوں کو دور کر دے گا. نماز میں بھی دعائیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے آپ اپنے لیے اگر دعائیں کرنا چاہیں نماز میں تو 2 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ نماز میں اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں. کون سی 2 جگہ ایک سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما يكون العبد وهو ساجد فاكثر الدعاء بندہ سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے لہذا تم زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو. کب سجدے کی دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ پڑھ لی اس کے بعد دعائیں کیجیے. ایک چیز اور دعائیں قرآنی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دعا ہے تلاوت نہیں ہے اور حدیث کی بھی دعائیں موجود ہیں وہ بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا کہ اگر بالکل عربی سے کنوارا ہے نہ قرآن کی کوئی دعا اس کو یاد ہے نہ حدیث کی کوئی دعا یاد ہے تو اپنی زبان میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دعا کا ذکر نہیں. چلیے ایک ہو گیا. دوسری جگہ کون سی نماز میں جہاں دعائیں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے سلام پھیرنے سے پہلے جب اتحیات سے درود ابراہیمی سے وغیرہ سے فارغ ہو گئے آپ ٹھیک ہے اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. اس کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو ہے بندہ جو چاہے اللہ سے مانگے. اور اذان و اقامت کے درمیان سنت نماز کے بعد نفل نماز کے بعد بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے جو محتاج ہیں اس محتاجی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تجھ کو پکارنے والا تجھ کو یاد کرنے والا تجھ سے ناطہ جوڑنے والا تجھ سے گہرا تعلق پیدا کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہماری مصیبتوں کو پریشانی کو اور امت مسلمہ کی تمام پریشانی کی مصیبتوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے تو دور کر دے اور ہمیں نمازوں میں ٹھنڈک آنکھوں کی نمازوں کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور ہمارے دلوں کو سکون اور راحت ہماری زندگی میں بنا دے. آمین. واخر رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک